اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب باوفا کی سوان حیات اور ان کے حالات زندگی کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج امیر المومنین علیہ السلام کے ایک یار و یاور، ایک ناصر اور مددگار، جو امیر المومنین علیہ السلام کے ایک صحابی اور امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ایک برجستہ صحابی تھے، جن کا نام ہے خزیمہ بن ثابت انصاری۔ جناب خزیمہ بن ثابت انصاری جو ذو الشہادتین کے لقب سے معروف ہیں، یہ اہل مدینہ سے تھے اور قبیلہ اوس کی ایک شاخ طائفہ بنی ختمہ سے تھے۔ ان کی کنیت ابو عمارہ تھی، مدینہ کے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے، اور جناب خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے عمیر بن عدی کے ہمراہ بنی ختمہ کے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا۔ اہل مدینہ اوس اور خزرج اس بات پر فخر کرتے تھے، قبیلہ اوس اس بات پر فخر کرتا تھا کہ خزیمہ ذو الشہادتین ہم میں سے ہیں۔ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے عیون اخبار رضا علیہ السلام میں یہ امام رضا علیہ السلام سے اس روایت کو ذکر کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب باوفا کہ جنہوں نے سرکار دو عالم کی رحلت کے بعد بھی راہ و روش پیغمبر اکرم کو نہیں چھوڑا اور پیغمبر کی تعلیمات پر مضبوطی سے کاربند رہے اور اس راہ پر جو رسول اللہ نے دکھائی تھی اس پہ ثابت قدم رہے۔ ان اصحاب باوفا میں سے کہ جن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ایک شخصیت جناب خزیمہ بن ثابت انصاری ہیں، جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ سید محسن امین عاملی نے اعیان الشیعہ میں امام صادق علیہ السلام سے بھی ایک حدیث نقل کی ہے، جس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ راہ رسول اللہ پر استقامت اختیار کرنے والوں میں سے ایک شخصیت جناب خزیمہ بن ثابت انصاری کی۔ ان کا لقب ذو الشہادتین ہے، یعنی دو گواہیوں والا۔ عامر خاصہ نے لکھا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے ایک اعرابی سے، ایک بدو سے مرتجز نامی ایک گھوڑا خرید فرمایا۔ قیمت طے ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ پیسے لینے کے لیے ایک گھر تشریف لے گئے تو بعض منافقین نے اس بدو سے یہ کہا کہ تمہارا گھوڑا تو اس سے زیادہ قیمتی ہے جتنی قیمت پر تم پیغمبر اکرم کو بیچ رہے ہو، بلکہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے وہ اس کے گھوڑے کی قیمت اس سے زیادہ بتائی جس قیمت پہ رسول اللہ کے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ ایک نے کہا میں اتنے دیتا ہوں، ایک نے کہا میں اتنے دیتا ہوں، یا بعض نے کہا کہ تم اگر بازار میں لے جا کے اس گھوڑے کو فروخت کرو تو یہ تمہیں کئی برابر اس کی قیمت جو ہے وہ تمہیں مل سکتی ہے۔ تو وہ بھی ایک لالچی انسان تھا، بدو انسان تھا، وہ لالچ میں آ گیا کہ اب میں اس معاملے سے انحراف کیسے کروں۔ تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اس معاملے سے انحراف اگر تم نہیں کر سکتے تم یہ کر سکتے ہو کہ جب رسول اللہ تمہیں وہ پیسے دیں تو تم کہو کہ بھائی میں نے تو اتنے پیسے مانگے تھے، اتنی قیمت پہ معاملہ طے نہیں ہوا تھا بلکہ اتنے پیسوں پہ معاملہ طے ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے آ گئے اور پیسے لے کر تو جب دیے تو وہ بدبخت ان منافقین کی چونکہ باتوں میں آ چکا تھا تو اس نے سرکار کے سامنے اپنے معاملے سے انحراف کر دیا اور کہا کہ میں اتنے پیسوں پہ گھوڑا نہیں بیچوں گا، میں اتنے پیسے طے نہیں ہوئے تھے اس کی، تو اتنی قیمت طے ہوئی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم نے اتنے ہی پیسوں پہ مجھ سے یہ معاملہ کیا ہے اور اتنی ہی قیمت اس کی تم نے مانگی تھی اور میں وہ تمہیں دے رہا ہوں۔ عین اسی اثناء میں جناب خزیمہ بن ثابت انصاری وہاں تشریف لے آئے
اور وہ بدو، وہ عرابی جس نے گھوڑا بیچا تھا سرکار کو، تو سرکار سے گواہ مانگا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ میں نے اتنے پیسے مانگے تھے؟ تو جناب خزیمہ بن ثابت انصاری نے آگے بڑھ کر اس بات کی گواہی دی اور فرمایا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اتنے ہی پیسوں پہ معاملہ طے کیا تھا، اتنی ہی قیمت تم نے مانگی تھی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے رہے۔ سامعین گرامی، پھر جب خزیمہ اس واقعے سے آگاہ ہوئے اور سرکار کے حق میں گواہی دی تو سرکار نے پھر جناب خزیمہ سے فرمایا خزیمہ تم معاملہ کے وقت موجود نہیں تھے تو تم نے کیسے گواہی دے دی؟ تو جناب خزیمہ عرض کرنے لگے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ نے آسمان کی خبریں ہم تک پہنچائیں، غیب کی خبریں ہم تک پہنچائیں، اور ہم نے ان باتوں کی آپ کی تصدیق کی یا رسول اللہ، لہٰذا وہ ساری باتیں جب آپ کی سچی ہیں تو اس مورد میں ہم آپ کو جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ اس معاملے میں بھی ہم آپ کی تصدیق کریں گے کہ آپ نے جو فرمایا اور جو کر رہے ہیں وہی سچ ہے۔ یا رسول اللہ زندگی بھر ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں دیکھا اور کبھی جھوٹ نہیں سنا، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں آپ کے حق میں کہ آپ حق پر ہیں اور جتنی قیمت دے رہے ہیں اتنی ہی قیمت طے ہوئی۔ پھر سید الانبیاء نے اس وقت فرمایا تھا کہ من شہد لہ خزیمہ او علیہ فحسبہ، کہ خزیمہ جس کے حق میں گواہی دے یا جس کے خلاف گواہی دے تو خزیمہ کی اکیلے کی گواہی کافی ہے۔ یہ اکیلا 2 مردوں کی گواہی کے برابر ایک خزیمہ کی گواہی ہے، اس لیے جناب خزیمہ کو ذو الشہادتین کہا جاتا ہے، 2 گواہیوں والا کہا جاتا ہے۔ مومنین کرام، جناب سید محسن امین نے امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ سرکار دو عالم کی رحلت کے بعد جناب خزیمہ تھے جو لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، جنہوں نے کہ اے لوگو تم نے سنا کہ رسول اللہ نے میری گواہی کو 2 افراد کی گواہی کے برابر قرار دیا، تو فرمایا سنو میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت ہیں، تنہا میرے اہل بیت ہیں جو حق و باطل سے جدا کرنے والے ہیں، اور میرے اہل بیت ہیں جو تمہارے ائمہ ہیں، تمہارے ہادی اور رہبر ہیں، اور تم ان کی اقتداء کرنا۔ جناب خزیمہ بن ثابت انصاری ذو الشہادتین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے غزوہ بدر میں بھی سرکار دو عالم کے ہمراہ جہاد میں حصہ لیا، اور غزوہ احد میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی۔ البتہ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ وہ پہلی بار غزوہ احد میں شریک ہوئے اور بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ اور جب مکہ فتح ہوا تھا تو فتح مکہ کے موقع پر جناب خزیمہ بن ثابت نے بنی ختمہ کا پرچم اٹھایا ہوا تھا۔ جناب خزیمہ نے جنگ موطا میں بھی شرکت کی، اور جناب خزیمہ ان معدود اور چند گنے ہوئے افراد میں سے تھے جو بعد از پیغمبر اکرم حق کی خلافت اور خلافت حق پر قائم و دائم رہے، اور خلافت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حق میں مسجد نبوی میں جنہوں نے آواز اٹھائی تھی، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا بلکہ ان سے محاجہ کیا۔ جناب خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بروز غدیر خم فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں والی سرپرست اور حاکم ہوں، میرے بعد اس کا مولا، اس کا والی سرپرست حاکم علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور پھر جناب خزیمہ نے یہ گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو حق و باطل کے درمیان معرفت کا معیار قرار دیا، اور بندگان خدا پر اپنے اہل بیت کو امام نصب فرمایا۔ جناب خزیمہ بن ثابت انصاری یہ وہ شخصیت ہیں کہ رحلت پیغمبر اکرم کے بعد جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے کی 2 جنگوں میں بھی جنہوں نے شرکت فرمائی، جنگ جمل میں بھی شریک رہے اور جنگ صفین میں بھی امیر المومنین علیہ السلام کے ہم رکاب رہے۔ جنگ جمل میں ناقصین کے ساتھ جنگ کے لیے مدینہ سے امام کے ساتھ چلے تھے اور بصرہ پہنچے،
جناب خزیمہ بن ثابت انصاری مدینہ کے رہنے والے تھے، لیکن جنگ جمل کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر یہ کوفہ تشریف لے آئے، اور پھر انہوں نے کوفہ کو اپنا وطن اور اپنا مسکن قرار دے لیا تھا۔ آج کے اس حصے کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ اگلی قسط میں جناب خزیمہ کی حیات طیبہ کے مزید حالات لے کے حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔